باب نمبر 34 ہے، زکوٰۃ اسلام کا رکن ہے۔ بخاری شریف جلد 1 حدیث نمبر 46 ہے۔ حضرت طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ اہل نجد سے ایک شخص پرگندہ منہ بال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا۔ ہم اس کی آواز کی گنگناہٹ سن رہے تھے مگر یہ نہ سمجھتے تھے کیا کہتا ہے، یہاں تک کہ وہ نزدیک آ پہنچا۔ تب معلوم ہوا وہ اسلام کے متعلق پوچھ رہا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، دن رات میں 5 نمازیں ہیں۔ اس نے کہا، ان کے علاوہ بھی مجھ پر کوئی نماز فرض ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے پڑھے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، رمضان کے روزے رکھنا۔ اس نے عرض کیا، اور تو کوئی روزہ مجھ پر فرض نہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے رکھے۔ حضرت طلحہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے زکوٰۃ کا بھی ذکر کیا۔ اس نے کہا، مجھ پر اس کے علاوہ کوئی اور صدقہ بھی فرض ہے؟ آپ نے فرمایا، نہیں، مگر یہ کہ تو اپنی خوشی سے دے دے۔ حضرت طلحہ نے کہا، پھر وہ شخص یہ کہتا وہ پیچھے ہٹا، اللہ کی قسم میں اس سے زیادہ یا کم نہیں کروں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر یہ سچ کہہ رہا ہے تو یہ کامیاب ہو گیا۔ باب نمبر 35 ہے، جنازے کے ساتھ جانا ایمان کا حصہ ہے۔ حدیث نمبر 47 ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو کوئی ایماندار ہو کر حصول ثواب کی نیت سے کسی مسلمان کے جنازے کے ساتھ جائے اور نماز اور دفن سے فارغ ہونے تک اس کے ساتھ رہے تو وہ 2 قرات ثواب لے کر واپس آتا ہے۔ ہر قرات احد پہاڑ کے برابر ہے، اور جو شخص جنازہ پڑھ کر دفن سے پہلے لوٹ آئے تو وہ 1 قرات ثواب لے کر لوٹتا ہے، یعنی 1 احد پہاڑ کے برابر ثواب۔ دنیا کے پیمانے کے لحاظ سے 1 قرات 12 درہم کا ہوتا ہے، البتہ آخرت میں اجر و ثواب کے لحاظ سے 1 قرات احد پہاڑ کے برابر ہے۔ چنانچہ بخاری شریف کی ایک اور روایت میں اس کی وضاحت موجود ہے۔ باب نمبر 36 ہے، مومن کو ڈرنا چاہیے کہ کہیں اس کے اعمال بے خبری میں ضائع نہ ہو جائیں۔ حدیث نمبر 48 ہے۔ زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا، میں نے حضرت ابو وائل سے مرجیہ کے متعلق دریافت کیا کہ ان کا عقیدہ ہے کہ گناہ سے آدمی فاسق نہیں ہوتا۔ انہوں نے اس کے جواب میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت پیش کی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، مسلمانوں کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ اس کے فائدے میں واضح رہے کہ اس کفر سے مراد کفر حقیقی نہیں ہے کہ اس کا مرتکب دین اسلام سے خارج ہو جائے جیسا کہ خوارج اور معتزلہ کے عقیدہ ہے، بلکہ اس سے مراد کبیرہ گناہ ہے۔ اس کی سنگینی کے پیش نظر اس پر کفر کا اطلاق کیا گیا ہے۔ ہاں، اگر اس جرم کو حلال سمجھتا ہو تو اس کا مرتکب کفر حقیقی کا حامل ہوگا۔ حدیث نمبر 49 ہے۔ حضرت عبادہ بنت صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک دفعہ شب قدر بتانے کے لیے اپنے حجرے سے نکلے، اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں شب قدر بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اسی لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں مفید ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔